شالوم علیکم، السلام علیکم الحق۔ خدا حق ہے، برحق ہے، اور یہاں ہم حق کی باتیں کر رہے ہیں، کتاب مقدس کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہم کتاب مقدس کا کچھ حوالہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، کیسے خدا نے اس پورے جہان، پورے عالم کو قائم کیا اور اسے ایک روپ دیا ہے۔ قرآن مجید اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ جی ہاں، اس کی تصدیق دیتا ہے قرآن مجید، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کو پڑھیں، کیونکہ قرآن میں بہت ساری ایسی آیت ہیں جو اس بارے میں بات کرتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا آپ کوئی ایک آیت پڑھیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس اور قرآن مجید میں کتنی یکسانیت ہے۔ جی، میں یہاں پڑھنا چاہوں گا کہ خداوند نے اس دنیا کو جو خلق کیا، جی کتنے دن میں خلق کیا، جی اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے سورہ الاعراف اور اس کا 54واں آیت، 54ویں آیت۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جی پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ سمجھے جی؟ جی جی اور ہی رات کو دن کا لباس پہنایا، جی اور وہی رات کو دن کا لباس پہنایا ہے جی جی کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ جی اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جی جی دیکھو، سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ جی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ وہ حکمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے، جی، اور محبت والا بھی ہے۔ محبت والا بھی ہے۔ جی ہاں، تو میں کتاب مقدس کے حوالے سے آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ قرآن مجید کی کون سے سورے میں ہے؟ 7ویں سورے میں۔ یہ ذکر جو ہے 7ویں سورے میں ہے، جی، لیکن سورہ الاعراف۔ الاعراف، جی ہاں۔ لیکن جہاں تک کہ کتاب مقدس کا سوال ہے، کتاب مقدس شروع ہوتی ہے اسی بات سے۔ کون سی بات سے؟ میں ذرا پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک سلسلے وار سلسلہ جاری رہتا ہے کتاب مقدس میں۔ تو میں پڑھوں گا کتاب مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کا پہلا باب اور پہلی آیت۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہرائیوں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا روشنی ہو جاؤ، روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، تو خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ تو اسی طرح سے خدا نے ہر دن کوئی نہ کوئی نئی چیز جوڑی ہے۔ اپنی جو خلق ہے، خلق کو وہ دھیرے 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 بڑھاتا جا رہا ہے، اس میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتا جا رہا ہے۔ اور 6 دن لگتے ہیں خدا کو، جب وہ اپنی پوری کی پوری کائنات کو، یعنی پورا جو منصوبہ ہے اس کا، پورے منصوبے کو تیار کرتا ہے، اور 6ٹھے دن وہ ہمیں، یعنی ہمارے حضرت آدم اور بی بی حوا کو بھی بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، ان میں اپنی روح پھونکتا ہے۔ تو 6 دن کی بات آئی ہے کتاب مقدس میں، اور 6 دن کی بات آئی ہے قرآن مجید میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ کتاب مقدس کو بدلا نہیں کیا ہے۔ 31 آیات میں، یہ جو 31 آیات ہیں پہلے باب کی، پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کے 31 آیت تک یہ کام جو ہے جاری ہے خدا کا، اور کام کو وہ پورا کرتا ہے، تمام کرتا ہے۔ خلق کرنے کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اس میں خلق کس طرح سے کیا خدا نے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس کو بدلا گیا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کتاب مقدس کا آغاز اور شروعات بھی وہاں سے ہوتی ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا، اور خدا نے ہر چیز کو قائم کیا۔ میں ایک اور آیت پڑھنا چاہوں گا، یوحنا انجیل میں پہلا باب، یوحنا انجیل کا، اور اس کا پہلا باب اس طرح سے ہے، اور جس کی پہلی آیت جو ہے یوں ہی شروع ہوتی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے کلام ساتھ تھا، خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ جی،
اور یہ کلام کون تھا، کیسا تھا کلام؟ وہ 14 آیت میں ہے. جی ہاں، تو یہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا. اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا. اور کلام مجسم ہوا، اور کلام 14 آیت میں ہے مجسم ہوا. قرآن مجید میں ایک بار بتایا گیا ہے کہ مسیح خدا کا کلام ہے، جی. اور یہ وہ کلام ہے جو مجسم ہوا. جی ہاں، تو یہاں سے ہم ایک اشارہ پاتے ہیں، کس کا؟ مسیح کے بارے میں. مسیح کی الوہیت کا. مسیح کی الوہیت کا اس میں اشارہ ہے. قرآن میں بھی اشارہ ہے جب یہ کہا گیا کہ وہ خدا کا کلام ہے. کلام کے ذریعے ہی خدا نے ہر چیز کو قائم کیا ہے. کسی نبی، کسی پیغمبر کے بارے میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، یا کسی فرشتے کے بارے میں. جی، یا خلق کرنے والا. جی ہاں، خلق کرنے والا. تو یہ ایک بات تھی. لیکن یہاں پر ایک بات کی تصدیق ضرور ہوتی ہے ہمارے سامنے، کہ کتاب مقدس جو ہے واقعی وہ واضح ہے، صحیح کتاب ہے، حق ہے، برحق ہے. تو عزیزوں، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ہم ختم کرتے ہیں، اور آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اور بھی کچھ خاص باتیں بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی تب. خدا حافظ. خدا حافظ.